بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اپنے خطبات میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، مگر اس لڑکی کی کسی اور جگہ شادی ہو گئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، لڑکی کو خط لکھا کہ بی بی میں تمہارے ساتھ شادی کی کوشش میں تھا مگر قسمت میں نہیں تھا، اب آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ ملاقات کر لیں، اس کے لیے جو بھی فرمائش ہوگی میں پوری کروں گا۔ لڑکی نیک تھی، اس نے کہا حضرت فاروق اعظم کے پیچھے 40 دن تک نماز باجماعت پڑھ لو، پھر جہاں بلائیں گے حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکا پہلے لڑکی کے مکان کی طرف چکر لگاتا تھا مگر 40 دن بعد اس نے جانا ختم کر دیا۔ لڑکی نے پیغام بھجوایا کہ اگر میری فرمائش پوری کی ہے تو میں حاضر ہوں۔ لڑکے نے کہا پہلے میرے دل میں آپ کی محبت تھی مگر اب اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھ گئی ہے، اب آپ کا اور میرا راستہ جدا ہے۔ لڑکی نے خاوند کو یہ بات بتلا دی۔ اس کے خاوند نے فاروق اعظم کو یہ بات بتلائی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سچ فرمایا، بے شک نماز لوگوں کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، لہٰذا نماز پڑھا کریں۔ خطبات مدنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے مالک دنیا کو سکون کا سانس دلا دے، اے اللہ ایمان کی لہروں کو حرکت دے دے، اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں عشق مجازی کے خیمے لگے ہوئے ہیں، ان خیموں کو اکھاڑ پھینک دے، اے اللہ مسلمان بہو بیٹیوں کو سکھی سنسار عطا فرما، اے اللہ خاموش فتنوں سے امت کی حفاظت فرما، اے پروردگار ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا دے، اے میرے مالک تجھ سے مانگنے کی لذت عطا فرما، اے غفور الرحیم ہمارے خیالات کو پاکیزہ بنا دے، اے پروردگار دنیا کی گہرائیوں میں تیرنے سے بچا لے، اے اللہ علم و تقوی کی گہرائیوں میں تیرنے والا بنا دے، اے پروردگار ہم کو حلال مال و منال عطا فرما، اے پروردگار قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ عشق اور فسق سے بچا لے، اے میرے مالک ہمارا دین سنوار دے جس سے ہمارے ہر کام کی حفاظت ہو، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الملک کی آیت نمبر 9 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جواب دیں گے، ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی تم بھی بہکے ہوئے ہو اور تم پر ایمان لانے والے لوگ بھی سخت گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 10، اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں نہ شامل ہوتے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ہم نے طالب حق بن کر انبیاء کی بات کو توجہ سے سنا ہوتا یا عقل سے کام لے کر یہ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی کہ فی الواقع وہ بات کیا ہے جو وہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سننے کو سمجھنے پر مقدم رکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے نبی کی تعلیم کو توجہ سے سننا یا اگر وہ لکھی شکل میں ہو تو طالب حق بن کر اسے پڑھنا ہدایت پانے کے لیے شرط اول ہے۔ اس پر غور کر کے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کا مرتبہ اس کے بعد آتا ہے۔ نبی کی رہنمائی کے بغیر اپنی عقل سے بطور خود کام لے کر انسان براہ راست حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ آیت نمبر 11، اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اس کی تفسیر ہے قصور کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ اصل قصور جس کی بنا پر وہ جہنم کے مستحق ہوئے رسولوں کو جھٹلانا اور ان کی پیروی سے انکار کرنا ہے، باقی سارے گناہ اسی کی فرا میں ہیں۔ آیت نمبر 12، جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔
اس کی تفسیر ہے یہ دین میں اخلاق کی اصل جڑ ہے۔ کسی کا برائی سے اس لیے بچنا کہ اس کی ذاتی رائے میں وہ برائی ہے، یا دنیا اسے برا سمجھتی ہے، یا اس کے ارتکاب سے دنیا میں کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، یا اس پر کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ ہے۔ یہ اخلاق کے لیے ایک بہت ہی ناپائیدار بنیاد ہے۔ آدمی کی ذاتی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ اپنے کسی فلسفے کی وجہ سے ایک اچھی چیز کو برا اور ایک بری چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے معیار خیر و شر اول تو یکساں نہیں ہے، پھر وہ وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں۔ کوئی عالمگیر اور ازلی و ابدی معیار دنیا کے اخلاقی فلسفوں میں نہ آج پایا جاتا ہے نہ کبھی پایا گیا ہے۔ دنیاوی نقصان کا اندیشہ بھی اخلاق کے لیے کوئی مستقل بنیاد فراہم نہیں کرتا۔ جو شخص برائی سے اس لیے بچتا ہو کہ وہ دنیا میں اس کی ذات پر مترتب ہونے والے کسی نقصان سے ڈرتا ہے، وہ ایسی حالت میں اس کے ارتکاب سے باز نہیں رہ سکتا جبکہ اس سے کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح کسی دنیاوی طاقت کی گرفت کا خطرہ بھی وہ چیز نہیں ہے جو انسان کو ایک شریف انسان بنا سکتی ہو۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی دنیاوی طاقت بھی عالم الغیب و شہادہ نہیں ہے۔ بہت سے جرائم اس کی نگاہ سے بچ کر کیے جا سکتے ہیں، اور ہر دنیاوی طاقت کی گرفت سے بچنے کی بے شمار تدبیریں ممکن ہیں۔ پھر کسی دنیاوی طاقت کے قوانین بھی تمام برائیوں کا احاطہ نہیں کرتے۔ بیشتر برائیاں ایسی ہیں جن پر دنیاوی قوانین کوئی گرفت سرے سے کرتے ہی نہیں، حالانکہ وہ ان برائیوں سے کبھی تر ہیں جن پر وہ گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے دین حق نے اخلاق کی پوری عمارت اس بنیاد پر کھڑی کی ہے کہ اس اندیکھے خدا سے ڈر کر برائی سے اجتناب کیا جائے جو ہر حال میں انسان کو دیکھ رہا ہے، جس کی گرفت سے انسان بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، جس نے خیر و شر کا ایک ہمہ گیر عالمگیر اور مستقل معیار انسان کو دیا ہے۔ اسی کے ڈر سے بدی کو چھوڑنا اور نیکی کو اختیار کرنا وہ اصل بھلائی ہے جو دین کی نگاہ میں قابل قدر ہے۔ اس کے سوا کسی دوسری وجہ سے اگر کوئی انسان بدی نہیں کرتا یا اپنی ظاہری شکل کے اعتبار سے جو افعال نیکی میں شمار ہوتے ہیں ان کو اختیار کرتا ہے، تو آخرت میں اس کے یہ اخلاق کسی قدر اور وزن کے مستحق نہ ہوں گے، کیونکہ ان کی مثال اس عمارت کی سی ہے جو ریت پر تعمیر ہوئی ہو۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی خدا سے بالغیب ڈرنے کے دو لازمی نتائج ہیں۔ ایک یہ کہ جو قصور بھی بشری کمزوریوں کی بنا پر آدمی سے سرزد ہو گئے ہوں وہ معاف کر دیے جائیں گے، بشرطے کہ ان کی تہ میں خدا سے بے خوفی کا کار فرمان نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جو نیک عمل بھی انسان اس عقیدے کے ساتھ انجام دے گا اس پر وہ بڑا اجر پائے گا۔ آیت نمبر 13، تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات تمام انسانوں کو خطاب کر کے فرمائی گئی ہے، خواہ وہ مومن ہوں یا کافر۔ مومن کے لیے اس میں یہ تلقین ہے کہ اسے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے ہر وقت یہ احساس اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ اس کے کھلے اور چھپے اقوال وہ اعمال ہی نہیں، اس کی نیتیں اور اس کے خیالات تک اللہ سے مخفی نہیں ہیں۔ اور کافر کے لیے اس میں تنبیہ ہے کہ وہ اپنی جگہ خدا سے بے خوف ہو کر جو کچھ چاہے کرتا رہے، اس کی کوئی بات اللہ کی گرفت سے چھوٹی نہیں رہ سکتی۔ آیت نمبر 14، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی اور باخبر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی مخلوق ہی کو نہ جانے گا۔ اصل میں من خلق استعمال ہوا ہے، اس کے معنی جس نے پیدا کیا ہے بھی ہو سکتے ہیں اور جس کو اس نے پیدا کیا ہے بھی۔
دونوں صورتوں میں مطلب ایک ہی رہتا ہے۔ یہ دلیل اس بات کی جو اوپر کے فقرے میں ارشاد ہوئی ہے، یعنی آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے بے خبر ہو؟ مخلوق خود اپنے آپ سے بے خبر ہو سکتی ہے، مگر خالق اس سے بے خبر نہیں ہو سکتا۔ تمہاری رگ رگ اس نے بنائی ہے، تمہارے دل و دماغ کا ایک ایک ریشہ اس کا بنایا ہوا ہے، تمہارا ہر سانس اس کے جاری رکھنے سے جاری ہے، تمہارا ہر عضو اس کی تدبیر سے کام کر رہا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات کیسے چھپی رہ سکتی ہے؟ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں لفظ لطیف استعمال ہوا ہے جس کے معنی غیر محسوس طریقے سے کام کرنے والے کے بھی ہیں اور پوشیدہ حقائق کو جاننے والے کے بھی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔